السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنا، اسی طرح کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطبقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے ناحق ایک بارش زمین کا بھی قبضہ کیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اسلام میں کسی دوسرے کی زمین کا ناحق قبضہ کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ یہاں تک کہ ایک بالش اتنا ہوتا ہے، اتنا قبضہ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں، ناجائز اور حرام میں، اور اس کی وہی کتنی سختائی کہ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اسے 7 زمین دھسایا جائے گا۔ تو کتنی سخت وعید کو کتنی بڑی سزا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی کی دوسرے کی زمین پر ناحق قبضہ کرے اور اس پر اپنے گھر بنائے، اپنے لیے استعمال کرے، چاہے کہ وہ مسجد کے لیے جائز ہو۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب اپنے لیے ایک بالش ناحق قبضہ کرنا زمین پر یہ جائز نہیں، حرام ہے اسلام میں، تو کسی کی جگہ پر مسجد بنانا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنانا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ بابری مسجد کے تعلق سے یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا، یہ پہلے مندر تھا، مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے خود اس کی صفائی پیش کی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1528 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ 1528 سے لے کر 1949 تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہی، اور یہ مسجد کی جگہ ہی 1949 میں فتنہ اور فرقہ پرست لوگوں نے اس میں مورتی رکھی گئی ہے، اور 1949 کے بعد یہ تماشا ہوا ہے اور یہ کھیل کیا گیا ہے تاکہ اس مسجد کو مندر بنایا جائے۔ اس لیے سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے 1528 سے لے کر 1949 تک یہ مسجد کی جگہ رہی ہے، اور باقاعدہ اس میں مسجد میں نماز ہوتی رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ تو یہ جو دہشت گرد اور فرقہ پرست لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں بابری مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کو یہ حدیث پہنچ جانی چاہیے کہ ہمارے اسلام پیار، محبت، امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور ان کو یہ حدیث پہنچائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنا، ایک بالش بھی قبضہ کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو، اللہ کی عبادت کے لیے پاکیزہ گھر بنانا ایسی ناحق زمین پر یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک بابری مسجد کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے 1528 سے لے کر 1949 تک یہ مسجد کی جگہ رہی ہے، اور اس میں باقاعدہ نماز ہوتی رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا ہے کہ یہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ اگر ہم اس اللہ کی عبادت کے لیے اسی کا گھر وہ بنائیں گے اور ناحق زمین لے کر بنائیں گے تو یہ کیسی عبادت ہے ہماری؟ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے بھی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ہم اللہ کی عبادت ایسے گھر میں ایسی جگہ بنا کر کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ناحق ہو، ہمارے لیے جائز نہیں ہو؟ تو اس لیے مندر کو توڑ کر مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی بابری مسجد پہلا مندر تھا، بلکہ شروع سے ہی مسجد کی جگہ تھی۔ یہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بھی بتا دینا، سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ یہاں رام مندر بنے گا تو اس وقت یہ بھی الفاظ کہے تھے کہ یہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ بابری مسجد اپنی جگہ پہلے ہی سے مسلم ہے، اور یہی ہمارا اسلام کا، مسلمانوں کا موقف رہا ہے۔ ہم نے اپنی عبادت گاہوں کو کسی کی ناحق زمین پر قبضہ کر کر، کس کی زمین پر ناحق قبضہ کر کر نہیں بنایا۔